بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يكون على بمعنى الباء مجازا حتى لو قال بعتك هذا على ألف يكون على بمعنى الباء لقيام دلالة المعاوضة مر گئے اسے لقیام دلالت لقيام دلالة المعاوضة دھیان چکی تو کوئی تھوڑا عقل دورہ چار پانے صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر حروف جارہ کی بات چل رہی ہے، ان میں سے کلمہ الا چل رہا ہے۔ الا الزام کے لیے ہے، اصل اس کا یہ ہے کہ یہ تفوق اور تعلی کا معنی دیتا ہے، یہ بتاتا ہے کوئی میرے مدخول سے فوق اور اونچا ہے، تو وہ کبھی حصی ہوتا ہے کبھی غیر حصی ہوتا ہے، کبھی شابہ سے وہ بات آ گئی۔ اب دوسرے معنی الا شریعت میں کبھی کبھی بمعنی با الساق کے لیے بھی ہوتا ہے، الا کبھی کبھی بمعنی با الساق کے معنی میں بھی ہوتا ہے۔ کیا کہ جی اللہ آخر اور کبھی کبھی اعلیٰ بمعنی با الساق کے معنی میں بھی ہوتا ہے۔ تم آخر اور کبھی کبھی اعلیٰ بمعنی با الساق کے معنی میں ہوتا ہے، لیکن یہ معنی مجازی ہے، یہ معنی یہ تب ہوگا کہ جب اصل جو ہوتے ہیں نا بے شے خریدی نا تو وہ ہو گیا مبیہ، وہ جس کے بدلے میں خریدیں اس کو کہتے ہیں سمن، تو اکثر سمنوں پر با آتی ہے، اکثر سمنوں پر بات تو سمنوں پر کوئی اور حرف آ جائے تو اس کو کہتے ہیں یہ با کا ہم معنی ہے، یہ با الساق کے معنی میں ہے، یہ با الساق کے معنی میں تو یہ ہے کہ جب الا آ جائے سمن پر، الا آ جائے تو اس وقت با کے معنی میں ہوگا، یعنی کس وقت یہ با کے معنی میں ہوگا جب کس پر آ جائے، سمن پر آ جائے، کوئی اور بھی جگہ ہوگی لیکن کثرت سے یہی ہے کہ سمنوں پر با آتی ہے، تو جب الا آئے گا نا سمن پر تو یہ بمعنی آگے جو سمجھے۔ ان مثال دیکھو کہ اس نے کہا بے تو ہاضا جڑی شے بھی ہوئے بے تو کا ہاضا الا الفن، بیچا میں نے تجھ سے یہ ہزار کے اوپر نہیں ہزار کے ساتھ، یعنی ان دی جڑی قیمت سمن ہی نا وہ ہزار ہی، سمجھ آئی نا جی تو یہ الا بمعنی با ہے۔ کیا کہ جی مثال جیسے بعتک ھذا علی الف، بیچا میں نے تجھ سے یہ، اور یہ جڑی شے بھی ہوئے ہزار کے ساتھ، ہزار پر نہیں مانا، ہزار پر نہیں کہ بھی یہ بھی ہزار کے اوپر چڑھ گیا ہے اس سے فوق اور تلی ہوگی، یہ معنی نہیں ہے، یعنی ہزار کے بدلے میں، ہزار کے بدلے میں، تو یہ سمن پر الا آ گیا تو یہ بمعنی با، یعنی بیچا میں نے تجھ سے یہ ساتھ، یعنی ہزار کے او اس نے با بدلا دی بھی کہتے ہیں ہزار کے ساتھ، ہزار کے ساتھ۔ چلو جی اور کبھی ہوتا ہے کل علا کبھی ہوتا ہے اعلیٰ بمعنی با مجازن، حتیٰ کہ اگر کہا شخص نے بے تو کہا ذا علی الفن تو ہوگا لا بمعنی با وجہ قائم ہونے معاوضے کے قرینے کے، چونکہ با معاوضے تے آئی پی عوض تے آئی پی تیری عوض تے با ہوندی ہے تے اے الا آگے اس واسطے اے الا بمعنی با، اے مطلب جی ایک قرینہ ہے کہ چونکہ سمن تے آئی پی کس تے معاوضے تے اذن تے جی اندہ معاوضہ کی دیتا جے فلانی شے دیتی جی۔ اور کبھی ہوتا ہے اعلیٰ بمعنی با مجازن، حتیٰ کہ اگر کہا
شخص نے بعتک ھذا علی الف ہوگا علی بمانا بیچا میں نے تجھ سے یہ 1000 کے ساتھ، یعنی 1000 کے بدلے، ہوگا علی بمانا با بوجہ قائم ہونے معاوضے کے، کرینے کے، دلالت میں نہیں، کرینہ پیچھے گزرے سی لفظ جی۔ اور کبھی ہوتا ہے علا بمانا با مجازن، حتیٰ کہ اگر کہا شخص نے بیچا میں نے تجھ سے یہ 1000 کے ساتھ، تو ہوگا علا بمانا با فوجہ قائم ہونے معاوضے کے کرینے کے۔ کبھی وہ جڑا نا کرینہ موجود ہے، کون؟ کرینہ کیڑا؟ معاوضہ۔ معاوضہ بھی یہ با عوض پر آئی ہے، سمن پر آئی ہے۔ سنی جی گل، دوجا معنی آ گیا۔ تیسرا معنی وقد يكون على بمعنى الشرط قال الله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يبايعنك على الا يشركن بالله شيئا۔ تیسرا معنی اللہ کبھی کبھی شرط کا معنی بھی دیتا ہے، اللہ کبھی کبھی شرط کا معنی شرط کا معنی بھی دیتا ہے جی۔ اے اتلیخ نے فتصحب الاثمان، اے اندہ منہ تھلے والے پاسے بھی کہ اتلے پاسے بھی؟ ادھر اللہ بمعنی شرط ہے یہ تو اتنا لکھا ہے جی، شرط تھلے لکھی اتنے نہیں نہ لکھنا، اینو لکھنا اتے سی نا جی، بے تو کا حاض حلال فن، کہ بمعنی با بس ساتھی ہوتا ہے، وہ کس کی بات سمنوں کے، وہ اللہ جو سمنوں کا ساتھی ہوتا ہے نا، جو سمن پر آتا ہے وہ اللہ بمعنی با ہوتا ہے۔ سنیے گل تو پھر تلک گیا نا کم جی، تو یہ نا بچوں موٹر وے بنا لا، وہ کوٹلی والی نکے نکے نشان لا کے نا بھی وہ اتنا جانا ہے جی۔ سنی جی گل، آئندہ تلک تھلے نہیں، کیونکہ پٹھا تلک جڑ جائے تو ماں نے بندہ غلط کڈی بیٹھا ہوں، یہ ہوں سمنا دا کوئی تلک نہیں۔ تیسرا معنی کبھی کبھی اللہ بمعنی شرط ہوتا ہے، کبھی کبھی بمانا شرط ہوتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ کبھی کبھی اللہ اس لیے آتا ہے کہ اللہ کا مدخول ما قبل کے لیے شرط بنتا ہے، بے پہلا کام تاں ہوویدا جے میرا مدخول نو منو گے تے میرے تے تاں پہلا کام ہونا ہے جی۔ جے کر میرا مدخول پایا گیا تے پھر پہلی گل پائی جائے دی۔ کیا کیا جی؟ اور تیسرا معنی ہے اعلیٰ کا، کبھی کبھی اعلیٰ بمعنی شرط کے لیے شرط کے معنی میں ہوتا شرط ہے کے معنی میں ہوتا ہے۔ جی۔ اس کا مطلب یہ اس کا ہے مطلب یہ ہے کہ اللہ کا مدخول بنے، اللہ کا ما قبل بنے گا مشروط، ما بعد بنے گا شرط، یہ مطلب ہے۔ معنی اس طرح کرنا ہے جی۔ آخنا تو غلام غلام بو اللہ کا تیسرا معنی ہے کہ اللہ کبھی کبھی شرط کے معنی میں ہوتا ہے جی۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کا ما قبل مشروط ہوگا اور اللہ کا ما بعد شرط ہوگا، کہ اللہ کا ما بعد تب پایا جائے گا جب اللہ کا ما قبل، اللہ کا ما قبل تب پایا جائے گا جب اللہ کا ما بعد پایا جائے گا۔ پایا جائے گا جی۔ سنیو گل، او ویکھو مثال، وہ جسلے سونے تشریف لے گئے نا، مکہ شریف فتح ہو گیا تے سرکار پہاڑی دے اتے بیٹھے، عورتاں پھر آئیاں، کلمہ پڑھیا، مسلمان ہوئیاں تے بیعت کیتی۔ اوتھے لمبی ایت ہے، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک، اے سونے محبوب جب آئیں آپ کے پاس کون؟ مومنات۔ کیوں آئیں؟ یبایعنک کہ بیعت کریں، کیا کریں؟ تو اوے کہ بیعت اس شرط پر کرے، اللہ یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقنا ولا یزنینا ولا یقتلنا اولادہن ولا یأتینا ببہتان فی معروف، اگے فبایعہن، آئیں آپ کی بیعت کریں اس شرط پر تے فبایعہن، سونے ہن انہاں نوں بیعت کر لو، انہاں کول منواؤ کہ بیعت اینا شرطاں دے کرنی ہے کہ تساں اے کام نہیں کرنے، تساں اے کام نہیں کرنے۔ سنی جے گل، اے کام نہیں کرنے۔ کل میں نے یاد کرایا جائے، وہ تو یہ سنانی سمجھانی بھی سرکار نے بیعت لی تھی ان شرطوں پر، تو یہ کام ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا جی؟ تو یہ ہے کہ سونیوں
بیعت کرن آن نا تے بیعت کرو لیکن اللہ اس شرط پر کہ اے کم آ کرن والے کم کرنے جے تے آ نہ کرن والے نہیں کرنے تاں بیعت کرو جی. یہ اللہ کس کے لیے ہے؟ شرط کے لیے. اس شرط پر بیعت کرو جی. ہاں جی آخو مثال جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی ان لا یشرکن باللہ شیئا الآیہ یعنی آخر تک کہ اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب آئیں آپ کے پاس مومنات کس لیے کہ بیعت کریں وہ آپ کی تو آپ ان کو بیعت کر لیں فبایعہن لیکن اس شرط پر لیکن اس شرط تو یہ اللہ کس کے لیے ہے؟ شرط کے لیے اے مطلب ہے جی سنی جی گل او آشیا پڑھ لو پھر ترجمہ کریے بچوں بمعنی شرط یعنی جب متعذر ہو جائے کون اور وہ کیا ہے لزوم کیونکہ لزوم متحقق ہوتا ہے کس کے درمیان اس لیے کہ جزا تعلق پکڑتی کس کے ساتھ تو لہٰذا ہوتی ہے وہ جزا لازم کس کو شرط کے پائے جانے کے وقت جی اے شاباش اس مناسبت کی وجہ سے پھر شرط والے معنی میں اللہ استعمال ہو گیا جی. اور یہاں مجازن نہیں کہا پیچھے کہا ہے نا مجازن ایتھے مجازن کیا کہ جیسا کہ کالا من قبلو پہلے آکھے اس لیے کہ شرط بمنزل حقیقت کے ہے اس لیے کہ مشروط ملازم ہوتا ہے کس کو اور اس کے بعد ہوتا ہے جیسا کہ متعلی ملازم ہوتا ہے کس کو متعلی علیہ کو اور اس میں تعاقب بھی ہوتا ہے کیونکہ صاعد علی الشیء ہوتا ہے اس شے کے اوپر جیسا کہ متعاقبین ایک ان کا ہوتا ہے دوسرے کا اثر اور شرط جزا اس مناسبت سے یہاں مجازن نے کہا گویا کہ یہ اس کا حقیقی معنی ہے گویا کہ اور کبھی ہوتا ہے اللہ بمعنی شرط فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے بیعت کریں وہ آپ کی اس شرط پر کہ نہیں شرک کریں گے اللہ کے ساتھ کچھ بھی جی ہاں اور کبھی ہوتا ہے اعلیٰ بمعنی شرط فرمان اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیعت کریں وہ آپ کی اس شرط پر انجمانہ کرنا نہیں شریک بنائیں گے نہیں شرک کریں گے نہیں شرک کریں گے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ بھی جی اور کبھی ہوتا ہے اعلیٰ بمعنی شرط فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے بیعت کریں وہ آپ کی اس شرط پر کہ نہ شرک کریں گے اللہ کے ساتھ کچھ بھی اور کریں گی وہ عورتوں کی گل ہی نہ شرک کریں گی اللہ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہیں کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آگے جی ولہذا قال ابو حنیفہ رحمہ اللہ اذا قالت لزوجها طلقنی ثلاثا على 1000 فطلقها واحدة لا يجب المال لأن الكلمة ها هنا تفيد معنى الشرط فيكون الصلاة شرطا للزوم المال اور لے اب بچیا شرطا للزوم المال اسی لیے امام صاحب نے یہ فتویٰ دیا کہ اللہ کبھی کبھی شرط کے لیے ہوتا ہے تو پھر شرط کا قانون ہے شرط پائی جائے گی تو ماقبل پایا جائے گا شرط پائی جائے گی تو ماقبل پایا جائے گا امام صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا جب عورت نے کہا اپنے خامند کو طلاق دے تو مجھے 3 علی 1000 علی امام صاحب فرماتے ہیں یہ علی شرط کے لیے طلاقیں دے تو مجھے 3000 کی شرط پر 1000 کی شرط پر 3 طلاقیں دے تو 3000 ملے گا کی کر 3 طلاقیں دے 3 طلاقیں 1000 کی شرط پر اب 3 طلاقیں دے تو 1000 کا مستحق ہو جائے گا لیکن اگر زوج نے عورت کو 1 طلاق دی تو مال نہیں ملے گا
1000 کو 3 پر تقسیم کر کے 333 روپیے دے دی ہنج نہیں ہوئے گا جی. کیا کیا جی؟ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس لیے فرمایا آپ نے کہ عورت نے کہا اپنے زوج کو طلقنی ثلاثاً علی الفن، یہاں اعلی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک یہ علی شرط کے لیے، یعنی طلاقیں دے تو مجھے 3000 کی شرط پر. اب 1000 اس کو تب ملے گا جب یہ 3 طلاقیں پائی جائیں گی، جب وہ 3 طلاقیں دے گا. اب وہ علیحدہ بات ہے، کبھی ماں بعد کبھی ماں قبل، صرف اللہ درمیان میں شرط کا معنی دے گا وہ دیکھنا ہے. بس اب 1000 اس کو ملے گا 3 طلاقوں پر. اگر اس نے 1 طلاق دی تو وہ مال اس کو نہیں، مال واجب نہیں ہوگا. یعنی عورت کو کہیں کہ بھئی 3 طلاقیں ہیں، تینوں پر 1000 کو تقسیم کر کے 333 روپے دے دو، یہ نہیں ہے. وجہ اس لیے کہ کلمہ اللہ یہاں فائدہ دے رہا ہے شرط کے معنی کا، فائدہ کے معنی کا. لہذا 3 طلاقیں یہ شرط بنے گی یہاں لزوم مال کے لیے جو ماں قبل ہے. 3 طلاقیں تو جب اس نے 1 طلاق دی بے نستور لکھا جائے تو شرط کہ پائی گئی ہے. شرط کیا تھی؟ 3 طلاقیں. تو لہذا مال بھی لازم نہیں ہوگا. جی دلیل اس لیے کہ کلمہ اعلیٰ یہاں فائدہ دیتا ہے شرط کے معنی کا. ہاں، اور لہذا 3 طلاقیں جو ماں قبل ہے وہ شرط ہے، شرطیں ماں بعد اب جزا ہے کہ 3 طلاقیں ہوں گی تو مال ہوگا. تو جب اس نے 1 دیا تو شرط نہیں پائے گی کیڑی، تو جب شرط نہیں ہے تو پھر جزا بھی کوئی نہیں ہے، کون مال بھی نہیں. کتوں منع کرنے والے حاضر تو. اور اسی لیے فرمایا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جب کہا عورت نے اپنے زوج کو طلاقیں دے تو مجھے 3 علی الفن، پس طلاق دے دی زوج نے اس کو 1 تو نہیں واجب ہوگا مال، مال واجب سنیں ہی. اور اشیاء دیکھو وہ مال کیا تھا، وہ الف کس کے لیے؟ زوج کے لیے. لیکن صاحبین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہاں 1000 کو تقسیم کریں گے، یہاں 333 دینے پڑیں گے جی. اس لیے کہ کلمہ اعلیٰ یہاں یعنی عورت اس کالج فائدہ دے رہا ہے شرط کے معنی کا. پس ہوگی 3 طلاق کے شرط لزوم مال کے لیے. اور اسی لیے فرمایا امام ابو حنیفہ رحمہ تو 1 والی صورت میں شرط کو نہیں پائے گی، لہذا مال لازم کوئی نہیں. جب کہا عورت نے اپنے زوج کو طلقنی ثلاثاً علی الفن، پس طلاق دے دی زوج نے عورت کو 1 تو نہیں واجب ہوگا مال. اس لیے کہ کلمہ اعلیٰ یہاں فائدہ دیتا ہے شرط کے معنی کا. پس ہوگی 3 طلاقیں شرط لزوم مال کے لیے. اور اسی لیے فرمایا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جب کہا عورت نے اپنے خاوند کو طلاقیں دے مجھے 3 علی الفن، پس طلاق دی زوج نے عورت کو 1 نہیں واجب زوجہ پر مال. اس لیے کہ کلمہ اعلیٰ یہاں فائدہ دے رہا ہے شرط کے معنی کا. پس ہوں گی 3 شرط لزوم مال کے لیے. اشیاء دیکھ فَيَكُونُ الثَّلَاثُ شَرْطًا، کیونکہ جب طلاق دی عورت کو رجل نے 1 تو نہیں واجب کوئی شے کس سے، اس لیے کہ شرط جب فوت ہو گئی ہو کسی تو فوت ہو جائے گا مشروط کون؟ اے امام صاحب کی دلیل. اور عندہما واجب ہوگا 1000 کا، جیسا کہ ایک نئی مثال، جیسا کہ اگر کہا عورت نے طلقنی ثلاثاً بالالف، اگر با بول لیتے کی بولے اتمام صاحب دا بھی اتفاق ہے
کہ اگر اس نے کہا طلاقیں دے تو مجھے 1000 کے ساتھ، باپ بدلے کی 1000 کے بدلے، 1000 کے، اس لیے کہ طلاق علی المال یہ معاوضہ ہوتا ہے کس کی طرف سے، اور قانون ہے کہ مال واجب ہوتا ہے عورت پر عوض عن الطلاق، پس حمل کیا جائے گا کلمہ لا بمانا با، لہذا تے با عوض تے آئیے تے جنی جنی چینی ادھر مل گئی انہیں پیسے دیتی آوے. سن لی گل. امام صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا بس سونیوں نہیں ہے طلاق کے درمیان اور مال کے درمیان مقابلہ تاکہ منعقد ہو جائے وہ مال بطور معاوضہ، بلکہ طلاق اور مال میں تو معاقبہ ہے، اس لیے کہ طلاق واجب ہوتی ہے اولاً، پھر واجب ہوتا ہے کی شے، اس لیے کہ مال واجب ہوتا ہے اولاً. لا لینا اتنے جی لا لینا لا ہے جی کہ کوئی نہیں، لا نو دی بیان لا لینا، نہ اس لیے کہ مال واجب ہوتا ہے پہلے پھر واقع ہوتی ہے طلاق. سمجھی جی آئے تھے لا ہے کونی جی لکھن والا ہے. اچھا جی، اور یہ معنی ہے کس کا، شرط اور نہ کہ معاوضے کا، کیونکہ عوض تو واجب ہوتا ہے معوض کے مقابلے میں اکٹھا بغیر ترتیب کے مقابلے کو ثابت کرنے کے لیے، اور حمل کیا جائے گا شرط پر، لہذا پس ہوں گی 3 طلاقیں کیا کس کے لیے، تو جب اس نے طلاق دی اس کو تو شرط، تو لہذا مال بھی لازم نہیں ہوگا. سمجھی گل لو اگے جی. فصل کلمات فی الظرف. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ جی حروف جارہ میں سے فی کی بات شروع ہے. حروف جارہ میں کون کون آ گئے؟ حتیٰ تو شروع ہے کم، حتیٰ جو درمیان میں ہے، الہ 3، چوتھا فی، با رہ گئی. تو کلمہ فی جو ہے نا جی یہ ظرف کے لیے کیا کہ جی کلمہ فی ظرف کے لیے، اچھی چاخ کلمہ فی ظرف کے لیے ہے. او فصل کلمہ فی ظرف کے لیے ہے جی. فصل کلمہ فی ظرف کے لیے ہے. فصل کلمہ فی ظرف کے لیے. او ویکھو یعنی ماد وہ شے کے داخل ہوگا اس شے پر کون، کلمہ فی، وہ شے ظرف اور برتن بنے گی اس شے کے لیے جو فی سے پہلے ہوگی. پھر یہ ظرف جو اور برتن بنے گی تحقیقاً یا تشبیہاً، تحقیقاً یا جیسے الماء فی لوٹا، ایتھے فی دا مدخول ظرف ہے تے برتن ماں قبل واسطے کس واسطے، کون ہے ماں پانی والا، حقیقتاً ہے کہ کوئی بچ بڑھیا پیا، یا وہ فی کا مدخول ظرف بنے گا ماں قبل کے لیے تشبیہاً کی، جیسے زیدن فی الدار، زیدن ان دار زید کو کھلا ہے کل سارا بچ زید نہیں پورا آیا پیا، یا زیدن فی النعمت، زید نعمت دے وچ یہ تشبیہ ہے. زیدن فی الدراہم، زید دراہم وہ جناب اج کل پیسے دے وچ کھیڑدا ہے، وچ دا مطلب یہ نہیں بھی وچ کھلوتا ہے اتنے جی نظر آ رہی نہ. میں 1 منٹ اگے بھی جوڑتا ہوں بھی ٹھیک ہے، پھر دراہم ہوئے تو ہمیں مانا ٹھیک ہے، اگو وکھرا ہے کہ بھئی الدراہم فی الکیس، دراہم جیب میں جی، تو یہ ان کے لیے کیا ہے ظرف ہے. اچھا جی، والخروج فی یوم قضا، اور نکلنا فلانے دن میں،
تو یہ دن میں نکلنا تو یہ اس کے لیے کیا ہے؟ ظرف ہے جی۔ اچھا جی، ان کا قول زید ینظر فی العلم، علم دے وچ، نظر علم دے وچ، آنا فی حاجت کا، میں تیری حاجت دے وچ، ایتھے کی معنی بنیا فی دو جی، تو پس فعلا معنی اس معنی پر کہ علم ہے اس کی نظر کا اور غور و فکر کرنے کا، اور سمجھیے تو لہٰذا پھر نظر ان دے وچ ہوگی نا، اور اس معنی پر کہ جب اس نے حاجت کو بنایا کیا ظرفی حاجت کا، اپنے ظرف اپنے آپ کے لیے، تو گویا کہ وہ حاجت مشتمل ہوگی اس بندے کے اوپر، اور جب بندہ کسی دے کام پیچھے لگ جائے تو گویا کام اتنے چڑھ گیا نا بھی، ہوئے گا تو جان چھٹے گی جی، اے مطلب جی لغلبت علی قلبہ، اگے جی۔ وباعتبار هذا الأصل قال أصحابنا رحمهم الله إذا قال غسلت ثوبا في منديل أو تمرا في قوسرة لازماه جميعا۔ وباعتبار هذا الأصل، فی کا مدخول ظرف بنتا ہے ما قبل کے لیے، ما قبل اون دے وچ، کن دے وچ؟ ظرف دے وچ۔ اس قانون پر ہمارے اصحاب نے فرمایا ہے کہ اگر کسی شخص نے کہا، اقرار کیا، غصبت ثوبا فی مندیل، غصب کیا میں نے کپڑا رومال میں، غصب کیا میں نے رومال میں، تو مطلب ہے رومال دے وچ، یہ بھی رومال بھی ہوندا تے کپڑا بھی ہوندا تے رومال وچ بن کے میں غصب کیتا ہے، تے ہن حضرت نو کپڑا بھی دینا لازم ہونا ہے تے رومال بھی، یا اس نے کہا کہ غصبت تمرن فی قوسرۃ، غصب کی میں نے کھجور ٹوکرے میں، کوسرا ٹوکری ہوندی جڑی جی، تو اب ٹوکری بھی غصب میں داخل ہے، ٹوکری بھی تو کھجور بھی واپس کرنی ہے تے ہاں کیا آکھیا جی، کلمہ فی ذات کے لیے ہے، اس پر فرمایا، اسی بنا پر ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اگر کسی نے یہ کہا، اے سمجھانے کے لیے مثال دے رہے ہیں، کیا غصبت ثوبا فی مندیل، غصب کیا میں نے کپڑا رومال میں، یا اس نے کہا غصبت تمرا فی قوسرۃ، غصب کیا میں نے کھجور کو ٹوکرے میں جی، اب دونوں چیزیں اس کو واپس دینی لازم ہے، کیونکہ فی ہے ظرف کے لیے، تو فی بتاتی ہے کہ ما قبل کپڑا رومال کے اندر، تو فی بتاتی ہے کھجور ٹوکرے کے اندر، انج چوری کیتی انہیں، انج رومال میں جڑی گٹھ بدھی سی وہ ساری چوک کے لے گیا، ٹوکرا کھجوراں دا لے گیا، تے ہن کھجوراں بھی دینیاں نے تے کپڑا بھی دینا ہے تے، اے مطلب ہے جی۔ اور اس اصل کے اعتبار سے فرمایا ہمارے اصحاب نے، بسم اللہ الرحمن، بسم اللہ کیا فرمایا، جب کہا غصب کیا میں نے کپڑا مندیل میں، یا کہا غصب کیا میں نے کھجور کو ٹوکرے میں، اور وعاء تمر جیڑی شے وچ بھی کھجور پائی سی، تو لازم ہوں گی دونوں اس کو اکٹھی، اے لازمہ ردہما الی المالک، دونوں شیاں مالک نو واپس کرنی ہیں جی۔ اور اس اصل کے اعتبار سے فرمایا ہمارے اصحاب رحمہ اللہ نے، جب کہا شخص نے غصب کیا میں نے کپڑا رومال میں، یا کہا غصب کیا میں نے کھجور کو ٹوکرے میں، تو لازم ہیں دونوں اس کو اکٹھی جی۔ اور اس اصل کے اعتبار سے فرمایا ہمارے اصحاب رحمہ اللہ نے، جب کہا شخص نے غصب کیا میں نے کپڑا رومال میں، یا غصب کی میں نے کھجور ٹوکرے میں،
تو لازم ہے یہ دونوں اکٹھے ہو اس کو اکٹھی ثم هذه الكلمات تستعمل في الزمان والمكان والفعل. یہ جو کل ٹر پئی ہے کل کھلتی جاندی ہے کلمہ فی اس کا مدخول زمانہ بھی بنتا ہے اس کا مدخول مکان بھی بنتا ہے اس کا مدخول مصدر بھی بنتی ہے تا لکھا ہو حدث لغوی کیونکہ مصطلح فعل تو فی جارا نہیں نہ ہوندا مصدر تین اس کے مدخول ہوتے ہیں معنی اپنے اپنے ہوتے ہیں آگے سب کی مثالیں تفصیل آ رہی کیا کیا گام میں کلمہ فی اس کا مدخول زمان بھی ہوتا ہے اور مکان بھی ہوتا ہے اور فعل بھی ہوتا ہے. فعل یعنی مصدر فعل یعنی مصدر پھر آخنا کلمہ فی اس کا مدخول زمان بھی ہوتا ہے اور مکان بھی ہوتا ہے اور مصدر بھی ہوتی ہے. سنیں جی گل زمان ہوئے تے پھر کی معنی نے مکان ہوئے تے پھر کی ہے مصدر ہوئے تے پھر کی ہے چلو جی پھر یہ کلمہ چلتا پہ کوئی نہیں پتہ استعمال کیا جاتا ہے زمانے میں اور مکان میں اور فعل میں جی پھر یہ کلمہ استعمال کیا جاتا ہے زمان میں اور مکان میں اور فعل میں. پھر یہ کلمہ استعمال کیا جاتا ہے زمان میں اور مکان میں اور فعل میں. مثلاً پیسوں کو مثال آ رہی صرف انت طالق فی غدن انت غالب فی غدن غد کیا ہے زمانہ ایک کندے بچ استعمال ہے بولنا زمان میں انت طالق فی غدن یہ فی کس میں استعمال ہے زمان یعنی مدخول اس کا زمانہ ہے انت طالق فی الدار مکان ہے انت طالق فی دخول کدار فی دخول کدار تجھے طلاق تیرے گھر میں دخول میں سمجھائی جی اے تینے بھی وکھرے وکھرے کدی اندہ مدخول کی ہوئے گا زمان کدی مکان مطلب ایک حکم وکھرے وکھرے تفصیل آ رہی صرف تین مثالاں دسین ایک منٹ اگے جی اما ہوں اے استعمال ہوئے زمانے میں تو ان دے مطابق ذرا سمجھا پھر کو مکان پھر فعل وکھرے وکھرے جی ساری رلانا دیا جی ہر شے في الزمان بأن يقول أنت بأن يقول أنت طالق غدا فی غدن أنت طالق في ایک فی بھی تنال وہ عذف تے اگوں ہونا ہے أنت طالق في غد. ہاں وہ جتھے ایک باری مکھی ماری گئی پھر مکھی میں جلدی جاندی سارے چھاپے ہیں کیونکہ مثال کیندی دینی ہے تو فی ہوئے نال تے مثال بننے کا دن تو فی ہے ہی کونی جی وہ اس تو بغیر تگوں آوے گا جی اگے انت طالق في غد. اگے فقال ابو یوسف ومحمد رحمهم الله يستفي في ذلك حسبها وإظهارها. حتی لو قال أنت طالق في غد كان بمنزلة قوله أنت طالق غدا يقع الطلاق كما طلع الفجر في السورتين جميعا. صبر جی کلمہ فی کا مدخول ہو زمانہ کلمہ فی کا مدخول ہو زمانہ مثلاً زوج نے کہا انت طالق فی غد تجھے طلاق کل میں انت طالق فی غد تجھے طلاق کس میں کل میں امام ابو یوسف اور امام محمد ایک طرف امام صاحب ایک طرف فرق ہے اس میں توجہ کرنا صاحبین فرماتے ہیں برابر ہے اس میں حذف فی اظہار فی
انت طالقن فی غدن، انت طالقن غدن، دونوں کا ایک ہی مطلب ہے، دونوں کا امام صاحب فرق کرتے ہیں. امام صاحب حذف فی ہوگا تو اور معنی ہے، اظہار فی ہوگا تو آخ نہ کیا کہ جی پھر اگر ٹوریے فی جب استعمال کیا جائے زمانے میں، فی کا مدخول زمانہ ہو، مثلا کمیں آکے انت انت طالقن فی غدن، فی غدن، تو صاحبین فرماتے ہیں جب فی کا مدخول زمانہ ہو، سن فی کا مدخول زمانہ ہو تو فی ذکر ہو یا فی حذف ہو، مطلب ایک ہی ہے، فی فی حذف ہو یا فی ظاہر ہو، ذکر ہو، فی ظاہر حذف نہیں، ہو یا ذکر ہو، فی کا فی لفظوں میں ہو یا نہ ہو، مطلب دونوں کا. امام صاحب کے نزدیک فی نہ ہو تو اور معنی ہے، فی ہو تو پھر ایک بار آنکھ پھر کے چلیے جی کیا کہ جب زمانے میں استعمال ہو، زمان میں بھائی طور کے شخص کہے او بئی تو چھڑ یار، شخص نے کہا انت طالقن انت طالقن فی غدن یا کہا انت طالقن غدن، صاحبین فرماتے ہیں جب فی کا استعمال ہوگا زمانے میں، کپڑے والی سرکار یا فی ذکر ہو، دونوں صورتوں دونوں صورتوں میں کیا ہوگا؟ ایک معنی میں ہوگا. ایک معنی، کوئی فرق نہیں ہے. سنے ہی اندہ معنی کر فرق لی مثال پڑھیے پھر آشیہ پڑھ دیں بعد وچ. بہرحال بہرحال جب استعمال کیا جائے جب استعمال کیا جائے کون زمان میں، یعنی مدخول زمانہ ہوئے. زمان تے مکان دی نشانی پڑھائی سی اس دن کافی ہے کی سی، کس کے جواب میں آئے تو زمانہ ہوتا ہے، تو کس کے جواب میں آئے تو مکان ہوتا ہے. کہ جواب میں ہے تو زمانہ ہوتا ہے، اور اے نہ کہ جواب میں تو مکان ہوتا ہے. سمجھی گل منع کر. تو بھی زمان میں استعمال کا مطلب ہے کہ فی کا مدخول کیا ہو، زمانہ ہو. زمانہ ہو. بائیں طور کے کہے زوج بھائی طور کے کہے زوج انت طالقن انت طالقن فی غدن، پس فرمایا پس فرمایا امام ابو یوسف اور امام محمد اور امام محمد رحمہم اللہ نے رحمہ اللہ برابر ہے برابر ہے فی ذالک اس میں، کس میں، ظرف زمان میں، فی کا حذف اور فی کا اظہار. ان ترجمہ کرے نہ کو. بہرحال جب استعمال کیا جائے کلمہ فی زمان میں بہی طور کے ہے زوج انت طالقن فی غدن، پس فرمایا امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ نے برابر ہے اس ہے برابر ہے اس میں فی کا حذف کا حذف اور فی کا اظہار. ہم شبہ. جب استعمال کیا جائے کلمہ فی زمان میں بہین طور کے ہے زوج انت طالقن فی غدن، فرمایا امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ نے برابر ہے اس میں فی کا حذف اور فی کا اظہار. اب سنیں ذرا مثال غور کریں. حتیٰ کہ اگر اس نے کہا انت طالقن فی غدن، یہ ایسی ہے جیسے اس نے کہا انت طالقن غدن. یہ تو آگے آ رہا ہے، اس میں تینوں بزرگوں کا اتفاق ہے. سن، کسی نے کہا نا انت طالقن غدن، تینوں کل طلاق، کل وچ نہیں، کل صبح صادق جو ہی ہوئے گی تو طلاق ہو جائے گی. صبح صادق یوں ہی ہوگی طلاق. جدو کی کرے فی دا ذکر نہ ہو، فی دا ذکر ہوئے ایتھے اختلاف ہے. تو صاحبین فرماتے ہیں جس طرح فی ذکر نہ ہو تو پہلی جز میں طلاق ہو جائے گی، فی کا اظہار ہو تب بھی یہی حکم ہے کہ پہلی جز میں. ہو جائے گی. سمجھیو گل کیا کہ جی سائمین فرماتے ہیں کہ انت طالقن فی غدن انت طالقن فی غدن ایسے ہے جیسے، انت طالقن غدن ہے. تو انت طالقن غدن اگر کہے تو امام صاحب بھی فرماتے ہیں کہ دوسرے دن صبح صادق ہوتے ہی. طلاق واقع ہو جائے گی. تو سائمین فرماتے ہیں کہ اسی طرح اگر فی کا اظہار ہو، فی کا دن ہو، تب بھی دوسرے دن صبح صادق یعنی طلاق صبح صادق ہوتے ہی. واقع ہو. لہذا غدان تے فی غدن میں کوئی فرق نہیں. آگے جو سمجھ. حتیٰ کہ اگر کہا حتیٰ کہ اگر کہا کس نے، زوج نے،
انت طالقن فی غدن ہوگا یہ قول بمنزل زوج کے قول انت طالقن غدن کے، لہذا انجے تے انت طالقن غدن دا کی حکم ہے، واقعہ ہو جائے گی طلاق جوں ہی طلوع ہوگی فجر، اور لکھے کاف للمفاجات بمعنی جوں ہی فوراً، دونوں صورتوں میں اکٹھی، دونوں صورتاں کیڑیاں؟ حذف فی تے اے جے مذہب صاحبین دا اس بارے چ جدو فی دا مدخول کی ہوئے زمان تو آندے نے اظہار فی تے حذف فی دا مطلب ایکو ہی ہے، یعنی حذف فی ہوئے تے جڑا مطلب ہوندا ہے نا اظہار فی وچ بھی وہی مطلب ہے جی۔ حتیٰ کہ اگر کہا زوج نے انتی طالقن فی غدن ہے بمنزلے زوج کے قول انتی طالقن غدن کے، واقعہ ہو جائے گی طلاق جوں ہی طلوع ہوگی فجر، دونوں صورتوں میں اکٹھی۔ حتیٰ کہ اگر کہا زوج نے انت طالقن فی غدن، ہوگا بمنزلے زوج کے قول کے انت طالقن غدن کے، فی غدن تے غدن میں کوئی فرق نہیں، واقع ہوگی طلاق، واقعہ ہو جائے گی واقع ہو جائے گی طلاق جوں ہی طلوع کرے گی فجر، دونوں صورتوں میں جمیعاً۔ آگی سمجھ وذہب وذهب ابو حنیفہ رحمہ اللہ الى انها اذا حذفت یقع الطلاق كما طلع الفجر۔ صبر، امام صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب فی ذکر نہ ہو، انت طالقن غدن کہے، اب تو جوں ہی فجر طلوع ہوگی کیا ہو جائے گی؟ طلاق واقع ہو جائے گی۔ کیا کہ جی؟ امام صاحب فرماتے ہیں کہ جب فی حذف ہو تو اس وقت اس صورت میں جو ہی فجر صبح صادق ہوگی طلاق واقع ہو جائے گی، طلاق واقع ہو جائے گی۔ ہو جائے گی۔ اور گئے ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور یہ ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ طرف اس بات کے کہ فی جب حذف کی جائے، جب حذف کی جائے کتھوں؟ لفظ سے، لفظ سے حذف ہو، نیت میں حذف نہ ہو تو واقع ہوگی طلاق واقع ہوگی طلاق جو ہی طلوع کرے گی فجر۔ طلوع کرے گی فجر۔ اور گئے ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ طرف اس بات کے کہ فی جب حذف کیا جائے لفظ سے، جب حذف کی جائے فی جب حذف کی جائے فی تو واقع ہوگی طلاق جو ہی طلوع کرے گی فجر۔ شبہ اور یہ جی۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ طرف اس بات کے کہ جب حذف کی جائے فی تو واقع ہو جائے گی طلاق جو ہی طلوع کرے فجر۔ وَإِذَا وَإِذَا أَظْهَرَتْ مجھول وَإِذَا أُظْهِرَتْ كَانَ الْمُرَادُ وُقُوعَ الطَّلَاقِ فِي جُزْءٍ مِّنَ الْغَدِ عَلَى سَبِيلِ الْإِبْهَامِ۔ بس صبر، امام صاحب فرماتے ہیں کہ جب فی کا اظہار ہوگا، اب وہ کہہ رہے تجھے طلاق غد میں، تجھے طلاق غد میں، تو طلاق کے واقع ہونے کے لیے کوئی 100 سال نہیں لگتے کڑک، تو یہ فرق ہے۔ کیا ہے؟ فرق ہے۔ فرق ہے۔ جب فی کا اظہار ہوگا تو مطلب ہے غد میں، اب مراد یہ ہے کہ طلاق واقع ہوگی ایک جز میں غد سے ابہام کے طریقے پر، وہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کسی جز میں، اور جد ہونی پھر تو پکی ہونی ہے نا، لیکن واقعہ کس جز وچ کرنی ہے، اس میں فی کی وجہ سے ابہام آ گئے، تینوں کل وچ طلاق، او وچ جڑا صبح صادق تو سورج ڈوبن تک سارا ہر گھڑی وچ، کہ کوئی نہیں ہر لمحہ وچ جی۔ ہاں جی کیا کیا جی؟ صاحب فرماتے ہیں کہ اگر فی کا اظہار ہو تو اب مراد جو ہے نا جو ہے طلاق واقع ہو کسی جز میں، کس سے؟ غد سے، کل ابہام کے طریقے پر۔ پھر آخنا کہ جب اس نے فی کا اظہار کیا جب فی کا اظہار کیا گیا تو اب مراد کیا ہے؟ مراد ہے کہ طلاق واقع ہو غد کی جز میں، کسی جز میں، کسی جز میں ابہام کے طریقے، وہ کیڑی جز ہے کوئی پتہ نہیں، اور جب اور جب ظاہر کی جائے فی ظاہر کی جائے
تو ہوگی مراد، اور قائل کی مراد زوج شریف، ہوگی مراد وقوع طلاق کسی جز میں غد سے ابہام کے طریقے پر، کے طریقے پر، وچ جو آکھے سو کل دے وچ، اور جب ظاہر کی جائے فی تو ہو او ابہام ہوندا تے تاں ہی واجب کہندے نے بھی میں تیرے کول کل آواں دا، پر ذرا ٹائم دس دیو نا کس وقت آؤ گے میں تیار رہواں دا، اے ابہام ہے تو تاں ہی پوچھیا، لوگ پوچھتے نے کہ نہیں کل پھر کس ٹائم تسی مہربانی کرو گے، ذرا میں ٹائم دسو میں پھر تیار رہواں گا اس وقت۔ جی تو ہوگی مراد وقوع طلاق جز میں غد سے ابہام کے طریقے پر، ہاں جی، جب ظاہر کی جائے فی ہوگی مراد وقوع طلاق کسی جز میں غد سے ابہام کے طریقے پر، لہذا فلولا ولولا وجود النیات یقع الطلاق بأول الجزء لے بعدم المزاحم له وہ اسم فاعل مزاحم له۔ صبر۔ اب صورتیں دو ہیں، اگر اس کی نیت کوئی نہیں، اگر اس کی نیت کو کہا فی غدن ہے، کل کی کسی جز کی خاص نیت نہیں، تو اب تو جو ہی صبح صادق ہوگی تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ کیا اگر اس زوج کی نیت کوئی خاص وقت نہیں ہے، زور اثر 10 9 کوئی جز نہیں، نیت خاص نہیں ہے، نیت کسی جز کی نہیں کی، تو جو ہی صبح صادق ہوگی طلاق واقع ہو جائے گی۔ کیوں ہو جائے گی؟ لعدم المزاحم لہو، چونکہ غد دی یہ پہلی جز ہے تے نیت ہوندی ہے کوئی نہیں، اجے اگلی جز آئی کوئی نہیں، اندہ مزاحم کوئی نہیں، لہذا اے اندے وقوع واسطے جز بن گئے، اے رکوع واسطے جز چونکہ مزاحم ابھی نہیں، اگلی جز آئی نہیں ہے تو، اور ادھر اس کی نیت کوئی نہیں ہے تو، اور غد میں یہ ہے کہ کوئی نہیں، یہ پہلی جز غد میں ہے تو لہذا طلاق واقع ہو جائے گی جب نیت کوئی نہ ہو تو۔ کیا کیا جی؟ یہ طلاق اول جز کے ساتھ اس لیے واقع ہوگی کیونکہ یہاں مزاحم نہیں ہے، اس کا نہیں دلیل ہے لعدم المزاحم، چونکہ اس کی نیت کوئی نہیں ہے، جب نیت نہیں ہے تو چونکہ پہلی جز آئی ہے، فی غدن والا معنی پایا گیا ہے، مزاحم کوئی نہیں ہے، لہذا طلاق واقع ہو جائے گی۔ سنیں چلو جی، پس اگر بس اگر نہ پائی گئی نیت ہماری نیت تو واقع ہو جائے گی طلاق واقع ہو جائے گی طلاق اول جز کے ساتھ اول جز کے اور بین استور، اس لیے کہ یہ اول جز داخل ہے مطلق جز میں کہ کوئی نہیں داخل، باوجہ نہ ہونے مزاحم کے ساتھ مزاحم اس جز کے لیے، جی کیونکہ اے ہن موجود ہے تو اگلی جز ہے جی معدوم معدوم ہے، لہذا فلاں مزاحمت، موجود معدوم میں تو مزاحمت ہوتی ہی نہیں ہے جی۔ جی پس اگر نہ پائے گی نیت تو واقع ہوگی طلاق اول جز کے ساتھ بوجہ نہ پائے جانے مزاحم کے اس جز کے لیے، پس اگر نہ پائے گی نیت تو واقع ہو جائے گی طلاق اول جز کے ساتھ بوجہ نہ ہونے مزاحم کے اس نیت کے لیے۔ نیت جز کے لیے کہ نیت کیڑی کے لیے گامو جائے ہم بھی ولو نوا آخر النہار اوے آخر واجہ ولو نوا آخر النہار اس لیے آخر تے من تے ہونا پیار اندے آخر النہار اوے آخر واجہ بھی آخری دوسرا دن نہیں مرا آخر میں نہیں دوسرا دن، کمال ہے یار۔ نوا آخر النہار صحت نیتہ، اگر اس نے کہا جی کہ میں نے فی غدن بول کر غروب آفتاب کے وقت آخری جز مراد لی ہے، آخری، تو اس کی نیت صحیح ہے، اس کی چونکہ وہ جو جز تھی فی غدن میں وہ مبہم تھی، اب اس نے اس کا نیت کے ساتھ تعین کر دیا ہے، لہذا نہ صبح طلاق ہوئے دی، نہ 8 بجے، نہ 9 بجے، نہ 10 بجے، نہ 12 بجے، نہ 5 بجے، جس لئے سورج بالکل ڈبنے لگے گا نا اس وقت، لہذا اس دن وچ بیوی نال قربت کیتی سوتے صاحبین دے نزدیک طلاق تو بعد ہے جی پتر آؤ نہ بدانے چ۔ ہاں جی کیا اگر اس نے نیت کی فی غدن بول کر اس نے نیت کی وقت دن کے آخری جز دی یار، آخری فی کا دن میں وہ طلاق ہے کسی جز میں،
کسی جز میں وہ مبہم ہے تو اپنی نیت کے ساتھ اس نے تعین کر کہنا جی میری نیت 12 بجے، میری نیت 12:30 بجے، میری نیت 1 بجے، میری نیت 1:30 بجے، میری نیت 2:30 بجے۔ تو نیت اس کی ٹھیک ہے، طلاق 2:30 کا پتہ ہی وہ نہیں پتا 1:30 کا، اچھا ٹھیک ہے۔ میری نیت 3 بجے، 3:01 3:02 3:05 ان اختیار ہے، جیڑی نیت کرے گا اس نیت طلاق واقع طلاق ہو جائے گی۔ اے مطلب ہے جی اے امام صاحب دا صاحبین دا فرق سمجھ آیا جی؟ بھئی حذف فی ہو تو پھر تو وہ اول جز ہے، اظہار فی ہو تو صاحبین کہتے ہیں یہ حذف فی کی طرح ہی ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں نہیں، فرق ہے، متکلم اس کے کلام کا اعتبار ہے جی، اس کی کلام کا اعتبار ہے جی۔ چلو جی ہاں کہ دے گیا میں۔ اور اگر نیت کی زوج نے آخر النہار کی تو صحیح ہے نیت اس کی، لِأَنَّهُ عَيَّنَ أَحَدَ مُحْتَمَلَاتِهِ کسی بھی جز وچ طلاق ہو سکتی سی تو انہیں ایک جز نو متعین کیتا ہے تو بالکل ٹھیک ہے جی۔ اور اگر نیت کی زوج نے آخر نہار کی تو صحیح ہے نیت اس کی، اور اگر نیت کی زوج نے آخر النہار کی تو صحیح ہے نیت اس کی، کس کی؟ زوج زوج کی۔